رنگ۔ اسما ایک ایسی لڑکی تھی جس کی آواز بہت نرم اور خوبصورت تھی۔ جو بھی اس کی آواز سنتا اس سے متاثر ہو جاتا، لیکن بدقسمتی سے اس نے فون کال کے ذریعے ایک لڑکے کو متاثر کرنے کے لیے اپنی آواز کا استعمال کیا، جبکہ دوسری طرف اس کی بڑی بہن باحیا، با کردار اور مذہبی تھی، جو اسے اس کی حرکتوں کے لیے ڈانٹتی اور اللہ سے توبہ کرنے اور اپنے رویے کو بدلنے کا مشورہ دیتی رہتی۔ لیکن اسما اپنی بہن کی ایک نہ سنتی اور ہمیشہ اسے 25 سال کے ہونے کے باوجود کسی ساتھی کے بغیر رہنے، تنگ نظر اور مذہبی ہونے کے طعنے دیتی۔ اس کی بہن نے اس سے کہا، میں وہ سب کیسے کر لوں جو تم کرتی ہو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ یقیناً ایک بری نظر ابلیس کا زہر آلود تیر ہے۔ جو کوئی بھی اس کو میرے لیے چھوڑے گا، میں اس کو ایسے ایمان سے نوازوں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بہن کے لیے دعا کی کہ وہ شر اور خطرے سے محفوظ رہے۔ ایک دن ایک لڑکے نے اسما کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ وہ اس سے مل کر اس سے منگنی کے لیے بات کر سکے، لیکن اسما نے منع کر دیا، جس کے بعد اس نے اسما کو بلاک کر دیا اور اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ اسما نے اسے بے تابی سے کئی بار کال کرنے کی کوشش کی، پھر اس نے اس لڑکے کو فون کرنے کے لیے اپنی بہن کو بتائے بغیر اس کا فون استعمال کیا۔ لڑکے نے یہ سوچ کر فون اٹھا لیا کہ شاید کوئی اور لڑکی اسے کال کر رہی ہے، لیکن جب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اسما ہے تو اس کے فون کاٹنے سے پہلے اسما نے اسے بتایا کہ وہ کالج کے باہر اس سے ملنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ بعد میں اس کی بہن کو یہ معلوم ہوا کہ اسما نے اس کا فون اس لڑکے سے بات کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، تو اس نے اسما کو سچائی بتانے پر مجبور کیا۔ بہن کو سچائی جان کر بہت غصہ آیا اور وہ اپنے والدین کو اسما کی حرکتوں کے بارے میں بتانے ہی والی تھی کہ اسما نے اسے کسی طرح اس بات کو راز رکھنے کے لیے منا لیا۔ اسما کی لڑکے سے ملاقات سے 30 منٹ پہلے وہ اپنی بہن کے کمرے میں داخل ہوئی جب وہ کچھ پھولوں میں رنگ بھر رہی تھی۔ جب اس نے اسما کو کمرے میں آتے دیکھا تو فوراً اس کے چہرے پر پینٹ اچھال دیا، جس کی وجہ سے اسما کی شکل کافی بگڑ گئی۔ جب اسما نے اپنی شکل آئینے میں دیکھی تو وہ رونے لگی اور اپنی بہن کو برا بھلا کہنے لگی۔ اس کی بہن نے اس سے معافی مانگی اور اسے نقاب پہننے پر راضی کیا، کیونکہ ان رنگوں کو چہرے سے اتارنے میں کافی دیر درکار تھی۔ اسما تیز دھڑکن کے ساتھ نقاب پہنے آہستہ آہستہ کالج کی طرف بڑھی۔ لڑکے نے اسے آواز دی اور وہ سنسان علاقے میں چلے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ اور آدمی بھی موجود ہیں جو اس لڑکے کی طرف دیکھ کے عجیب اشارے کر رہے ہیں۔ پھر لڑکے نے اسما کو اس کی شکل دکھانے کے لیے کہا، لیکن اسما کے منع کرنے پر اس نے زبردستی اس کا نقاب اتار دیا۔ اس کی شکل پر نظر ڈالتے ہی لڑکا ناراض اور خوفزدہ ہو گیا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے چلانے لگا کہ تم بدصورت ہو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے لگا تم خوبصورت ہوگی کیونکہ تمہاری آواز خوبصورت ہے، اپنا چہرہ ڈھانپو اور یہاں سے نکلو۔ اس نے پھر اپنے دونوں دوستوں سے کہا، یہاں سے چلتے ہیں دوستو، ہمارا آج کا شکار بدصورت ہے۔ اسما اس لڑکے کے الفاظ پر دنگ رہ گئی اور تقریباً بے ہوش ہونے لگی۔ وہ اپنے پیروں کو گھسیٹتی ہوئی دل شکستہ حالت میں اپنے گھر کی طرف لوٹی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور روتے ہوئے اپنی بہن کو اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ اس کی بہن مسکرائی اور اس سے کہنے لگی کہ اس نے یہ سب جان بوجھ کے کیا تھا، کیونکہ اس کو شک تھا کہ وہ لڑکا لڑکیوں کے لیے بھیڑیا ثابت ہو سکتا تھا، اور عصر کی نماز کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتی رہی کہ اللہ اس کی بہن کی حفاظت کرے۔ یہ سن کر اسما نے کہا، اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور آپ کی چال کام کر گئی۔ اگر میرا چہرہ بگڑا ہوا نہ ہوتا تو وہ مجھے کبھی جانے نہ دیتا اور اپنے بدنیت دوستوں کے ساتھ مجھے زبردستی روک کے رکھتا۔ اس دن کے بعد سے اسما ایمان سے لبریز دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے لگی،
خاص طور پر اپنی بڑی بہن کی ایک خوبصورت اور مذہبی انسان سے شادی کے بعد وہ اپنے مذہب اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی اور اس کا اللہ پر ایمان اور پختہ ہوتا گیا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين